وبالله التوفيق. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ رب العزت کی توفیق سے ہماری کتاب عمدۃ الاحکام کی شرح کے اندر آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے حدیث نمبر 198 کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور کتاب الصیام، روزوں کے احکام و مسائل چل رہے ہیں، اور آج الحمدللہ ہماری کتاب الصیام مکمل ہوگی. تو آنے والے ہفتے سے ہم اگلی کتاب شروع کریں گے انشاءاللہ. کتاب الصیام کے بعد ترتیب کے اعتبار سے کتاب الحج ہے، جو کافی طویل ہے. تو ٹیم کے ساتھ جب مشورہ کیا تو یہ مشورہ سامنے آیا کہ اگر ہم ان 1-2 مہینوں میں کتاب الحج کو پڑھانے سے رک جاتے ہیں، اور رمضان میں جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہمارا دورہ قرآن ہوتا ہے، تو رمضان کے بعد انشاءاللہ اپریل کے اندر اگر ہم کتاب الحج کو پڑھاتے ہیں تو ان دنوں میں چونکہ حاجی حج کی تیاری پر ہوتے ہیں، نام بھی فائنلائز ہو چکے ہوتے ہیں، تو ان دنوں کے اندر اگر آپ کتاب الحج تفصیل سے پڑھائیں تو حاجیوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا. تو پھر اسی چیز پر اتفاق ہوا کہ انشاءاللہ کتاب الحج ہم ان دنوں کے اندر پڑھائیں گے. تو پھر کتاب الصیام کے بعد حج سے اگلی جو کتاب ہے وہ ہے کتاب البیوع، خرید و فروخت کے جو معاملات ہیں، لین دین کے معاملات، مختلف طرح کے تجارتی معاملات، انشاءاللہ وہ سارے زیر بحث آئیں گے اللہ کی توفیق سے. تو آج کتاب الصیام کو ہم مکمل کرتے ہیں. پچھلے ہفتے میں جو مسئلہ چل رہا تھا وہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کے اندر 2 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا. وہ 2 دن کون سے ہیں جی؟ ایک ہے عید الفطر کا دن اور ایک ہے عید الاضحیٰ. تو روایت حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قال کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یومین، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا 2 دنوں کے روزے رکھنے سے. کون سے 2 دن؟ الفطر والنحر. ایک روزوں سے افطار کا دن. کیا مطلب جب پورا مہینہ روزے رکھنے کے بعد ایک دن انسان روزے نہ رکھے تو اس کو یوم الفطر کہا گیا، عید الفطر کا دن. ایک وہ دن، اور دوسرا یوم النحر. نحر کہتے ہیں اونٹ کا قربان کرنا. عربی زبان میں جو جانور کو لٹا کر چھری پھیری جاتی ہے اس کو ذبح کہتے ہیں، اور جو کھڑے جانور کو چھری ماری جاتی ہے اور اس کا خون بہایا جاتا ہے اس کو نحر کرنا کہتے ہیں. تو اونٹ کے لیے نحر ہے، اور گائیں بھیڑ بکری کے لیے ذبح کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو چونکہ عرب کے اندر زیادہ اونٹ کی قربانی ہوتی تھی تو اس اعتبار سے اس دن کو کیا کہا گیا؟ یوم النحر. اچھا، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا. یہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے. اب جو اگلی 2 چیزیں ہیں یہ، یا 3 چیزیں اس سے آگے، اگرچہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں، لیکن چونکہ اس حدیث کا حصہ تھیں. آپ یہ جو راوی بیان کرنے والے ہیں انہوں نے، حضرت ابو سعید الخدری نے ایک ہی جگہ پر ان 4-5 چیزوں کو بیان کر دیا. تو ہم باقی چیزوں کو پڑھتے ہیں کہ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے منع فرمایا؟ وَعَنِ السَّمَّاءِ. سما کہتے ہیں جو کپڑے کی بکل ماری جاتی ہے نا، اس کو سما کہتے ہیں، اس سے بھی منع فرمایا. وَأَن يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. احتبا کہتے ہیں کہ کوئی انسان، وہ جمعے کی حالت میں احتبا منع ہے. کیا مطلب؟ کہ انسان جو گھٹنے کھڑے کر کے ایسے اس کو پکڑ کر بیٹھا جاتا ہے، گھٹنے کھڑے کر کے ایسے ہاتھوں سے پکڑ کر بیٹھا جاتا ہے. تو
ثوبن واحدین کا مطلب ہے کہ ایک ہی کپڑا اس نے جسم پر لپیٹا ہوا ہے، اور وہ ٹانگیں اگر ایسے کر کے بیٹھے گا، یا بعض عرب کے اندر ٹانگیں اوپر کر کے نا کوئی کپڑا ٹانگوں اور کمر کے گرد لپیٹ کر اس کو باندھ دیا جاتا تھا، اور اس طرح کافی دیر کے لیے سکون سے بیٹھا جایا کرتا تھا، ایک قسم کی ٹیک ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جو کپڑا لپیٹا ہوا ہوتا ہے تو بندہ پیچھے بھی نہیں جا سکتا کیونکہ ٹانگوں کے ساتھ اس کو باندھا گیا ہوتا ہے۔ تو اس حالت سے بھی منع فرمایا، کیوں؟ کیونکہ اس حالت کے اندر انسان کا جو عورہ ہے، شرم گاہ ہے، اس کے واضح ہونے کا اشکال یا خطرہ موجود ہے، تو اس حالت میں بیٹھنے سے بھی منع فرما دیا۔ وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ، اور صبح کے بعد یعنی فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے بھی منع فرما دیا، اور یہ مسئلہ ہم کتاب الصیام کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ فجر اور عصر کے بعد کیا کیا؟ نماز پڑھنے سے منع فرما دیا۔ تو فجر اور عصر کے بعد جو نماز پڑھنے سے منع ہے، یہ کون سی نماز ہے؟ یہ نفلی نماز ہے۔ بولیں جی کون سی نماز ہے؟ یہ نفلی نماز پڑھنا منع ہے۔ البتہ جو انسان کی مطلب فرضی نماز رہ گئی ہے، تھوڑا فجر کا ٹائم، فجر کی جماعت ہو چکی ہے، اس کے بعد وہ پڑھ سکتا ہے فرضی نماز، یا اس نے فجر کی 2 سنتیں جو پہلے نہیں پڑھی وہ پڑھ سکتا ہے، یا وہ مسجد میں داخل ہوا تحیت المسجد کی نماز ہے وہ پڑھ سکتا ہے 2 رکعات، یا اس نے طواف مکمل کیا تحیت الطواف کی 2 رکعتیں وہ پڑھ سکتا ہے، تو یہ نمازیں وہ پڑھ سکتا ہے۔ البتہ بغیر کسی عذر کے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دے، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ تو امام عبد الغنی المقدسی فرما رہے ہیں کہ اخرجہ مسلم بتمامہ، ان تمام چیزوں کا ذکر ہے، ان تمام الفاظ، یعنی یہ مکمل حدیث کو امام مسلم نے یہ روایت کیا ہے۔ وَأَخْرَجَ البخاری والصوم فقط، اور جو صحیح بخاری کے اندر الفاظ ہیں وہ صرف صوم کے ہیں، لیکن اس کتاب کے شارحین نے فرمایا کہ شاید امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ کو یہاں پر وہ دیکھ نہیں سکے، صحیح بخاری کے اندر بھی یہ مکمل حدیث موجود ہے، صرف روزے کا تذکرہ ایک جگہ پر ہے، لیکن دوسری جگہ پر یہ پوری حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، حدیث ہے 199، اور یہ بھی حضرت ابو سعید الخدری کی ہی روایت ہے، رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، بعد اللہ وجہہ عن النار، اللہ دور کر دیتا ہے اس کے چہرے کو آگ سے، کتنا دور کر دیتا ہے؟ 70 خریفہ، 70 سال کی مسافت۔ خریف کہتے ہیں 1 سال کی مسافت کو، مطلب اگر کوئی چلنا شروع کر دے تو وہ جو جتنی 1 سال کے اندر وہ جتنا فاصلہ طے کرے گا نا، اس کو خریف کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور عربی زبان میں موسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے خریف۔ تو جو اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے، اس کا بدلہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت 70 سال کی مسافت جتنی دوری کر دیتا ہے اس کے اور آگ کے درمیان، اس کے چہرے اور آگ کے درمیان۔ اب یہاں پر دیکھیے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے فی سبیل اللہ سے مراد کیا مراد ہے جی؟ فی سبیل اللہ سے، فی سبیل اللہ سے مراد یہاں جہاد ہے، یعنی وہ مجاہد ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور روزے کی حالت میں ہے۔ لیکن فقہائے کرام نے لکھا اس حدیث کی شرح میں کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے اللہ کی راہ میں لڑنے پر اثر آئے گا، جسم کمزور ہو جائے گا، لاغر ہو جائے گا، اچھی طرح سے لڑ نہیں سکے گا، کمزور پڑ جائے گا، تو اس کو چاہیے روزہ نہ رکھے۔ اعلاء کلمت اللہ، کیونکہ ابھی وہ جس فریضے کے اندر ہے یہ زیادہ اہم ہے، اور روزے کا کفارہ وہ باقی دنوں کے اندر دے سکتا ہے، روزے کی قضا وہ دے سکتا ہے، جتنے روزے چھوٹے ہوں گے وہ باقی دنوں میں رکھ رہے۔ لیکن اگر جہاد کے دوران وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس کی استطاعت ہے، طاقت ہے، اور دیکھیے جہاد کے اندر جسمانی قوت سے زیادہ ایمانی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، تو صحابہ کرام غزوات کے اندر روزے اس لیے بھی پسند کیا کرتے
کہ روزہ رکھنے سے انسان کی ایمانی قوت میں اضافہ ہوگا اور اس کے ذریعے وہ مزید اچھی طرح سے لڑ سکیں گے۔ چلیے جی، حدیث نمبر 200 پڑھتے ہیں، اور ماشاءاللہ آج آپ کی یہ کتاب جو تقریباً 400 کچھ احادیث پر مشتمل ہے، 408 10 احادیث، آج الحمدللہ وہ کتاب تقریباً آپ کی آدھی ہونی جا رہی ہے۔ 200 نمبر حدیث آج ہم پڑھیں گے، اور یہ باب ہے باب لیلۃ القدر۔ انا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان رجالا من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارو لیلۃ القدر فی المنام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں کو لیلۃ القدر دکھائی گئی خواب کے اندر، فی السبع الاواخر، آخری 7 راتوں میں۔ کیا مطلب آخری 7 راتیں؟ مطلب 23 25 27 29، 7 کے اندر یہ تاک جفت دونوں راتیں آتی ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارا رؤیاکم قد تواطؤت، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو تمہارے خواب ہے نا، یہ متفق ہو گئے ہیں فی السبع الاواخر، آخری 7 راتوں میں۔ یہ جو آخری 7 دن ہے نا، اس کے اندر تم سب کے خواب متفق ہو گئے ہیں، اکثر کو یہی خواب دکھایا گیا۔ فمن کان متحریھا یا متحریھا، تو جو اس کو تلاش کرنا چاہتا ہے اس رات کو، فلیتحرھا فی السبع الاواخر، تو اسے چاہیے کہ وہ آخری 7 دنوں کے اندر اس کو تلاش کرے۔ آخری جو 7 دن ہے 23 سے لے کر 30 تک، اس کے اندر اس کو تلاش کریں۔ یہ ایک حدیث ہے، باقی شرح تفصیل آگے آ رہی ہے دیگر احادیث کے اندر بھی، جو صحیح ترین بات ہے۔ تو اسی سے علماء کرام نے کہا کہ جو 21ویں رات ہے، یعنی اگر ہم اس حدیث پر عمل کریں تو 21ویں رات اس میں شامل نہیں ہے، لیکن جو دیگر احادیث ہیں ان کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی احادیث ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتکاف کی حرص تھی، ان سب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آخری 10 راتیں ہیں، اور پھر آخری 10 راتوں کے اندر بھی طاق راتیں۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا گیا؟ یا تو قدر کا مطلب ہوتا ہے منزلت، شرف، مقام و مرتبہ، یہ رات بڑے مقام و مرتبہ والی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، 1000 مہینوں کے برابر نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، خیرٌ۔ تو یا تو اس وجہ سے اس کا نام لیلۃ القدر ہے کہ یہ بڑی قدر و منزلت والی ہے، اور یا اس وجہ سے کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے جو سال کے فیصلے ہونے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو تقدیر کے اعتبار سے جو تقدیر لکھی جاتی ہے، یا اگلے سال کے اندر جو عوامر احکام کا نفاذ ہونا ہوتا ہے، وہ سب چیزیں اس رات میں طے ہوتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے قدر، تقدیر کے اعتبار سے دونوں معنی اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ حدیث نمبر 201 کہ حضرت عائشہ کی روایت، ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، تلاش کرو لیلۃ القدر کو، کب تلاش کرو؟ فی الوتر، طاق راتوں میں، من العشر الاواخر، آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ بولے جی لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو یہ حدیث علماء کرام کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی اسی حدیث پر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اعتکاف بھی کرتے اور آخری طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی حرص بھی کیا کرتے، صحابہ کرام کو بھی رغبت دلایا کرتے۔
ہمارے ہاں جو یہ سمجھ لیا گیا نا کہ شاید لیلۃ القدر صرف 27ویں رات ہی ہے، تو پورے سال کے اندر بس صرف ایک رات جو قیام اللیل کا اور عبادات کا اہتمام ہوتا ہے، راتوں کو جاگنے کا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے رمضان کی راتوں میں اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن جو آخری 10 راتیں ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام بہت زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا، اور پھر ان 10 راتوں کے اندر بھی جو 5 طاق راتیں ہوتی تو اہتمام سب سے زیادہ ان میں ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس وجہ سے صرف ایک رات کو اس نیت سے قیام کرنا نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو کل 10 راتیں ہیں جن کے اندر ایک رات ہے لیلۃ القدر، مطلب 10 راتوں کا جو یہ قیام کرے گا یقینی طور پر وہ لیلۃ القدر کو پا لے گا۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ 10 کی بجائے پورے سال کی 350 سے زیادہ راتوں میں بھی اللہ اگر یہ فرما دیتا نا کہ ایک رات لیلۃ القدر کی ہے، تو میں پورا سال قیام کرتا تاکہ میں اس رات کو پا لوں، کیونکہ یہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے آپ کو پتہ ہے 83 سال، تقریباً 83 سال بنتے ہیں۔ تو انسان کی اوسط عمر کتنی ہے؟ 60 سال، 70 سال۔ تو ایک رات کی عبادت اس کی زندگی سے بھی زیادہ اس کے لیے اس کے نامہ اعمال میں عبادت۔ اللہ اکبر۔ تو رمضان سے ہمیں اس لیے بھی محبت ہونی چاہیے کہ رمضان کے اندر آخری عشرہ ہے، اور رمضان کے اندر لیلۃ القدر ہے، اور رمضان کے اندر اعتکاف ہے جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ یہ یہاں سے باب الاعتکاف شروع ہو رہے ہیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، یہ بھی حضرت ابو سعید الخدری کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتقف في العشر الاوسط من رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا کرتے۔ فاعتکف عاما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال اعتکاف کیا، حتی یہاں تک کہ اذا كانت لیلۃ 21، یہاں تک کہ جب 21ویں رات آئی، وہی اللیلۃ التي یخرج من صبیحتها من اعتکافہ، اور یہ وہ رات ہے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتکاف سے نکلا کرتے۔ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے چل کر تفصیل آ بھی رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو درمیانی جب عشرے کا اعتکاف کرتے تو 21ویں کی رات وہ اعتکاف مکمل ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اعتکاف سے باہر تو فرمایا من اعتکف معی، جو میرے ساتھ اعتکاف کرے فلیعتکف العشر الاواخر، تو اسے چاہیے کہ وہ آخری عشرے میں اعتکاف کرے۔ جس نے اعتکاف کرنا ہے میرے ساتھ اسے چاہیے اوسط نہیں، درمیانی نہیں، بلکہ آخری عشرے میں اعتکاف کرے۔ فقد اریت هذه الليلة ثم انسیتها، کیونکہ مجھے یہ رات دکھائی گئی ہے، مطلب آخری عشرے میں یہ رات دکھائی گئی ہے لیلۃ القدر، اور پھر مجھے بلا دی گئی۔ وقد رأیتنی، اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا، اسجد فی ماء وطین من صبیحتها، کہ اس رات کی جو اگلی صبح ہوئی نا، یہ لیلۃ القدر کی رات، ابھی مجھے یاد نہیں کہ وہ کون سی رات تھی، میں خواب آئی لیکن وہ ایک واقعہ پیش آیا، صحابہ کرام کی آوازیں کچھ بلند ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اور ان کی آپس میں صلح صفائی یا ان کو خاموش کروانے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے یہ محو ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا پھر میں بلا دیا گیا، انسیتو، مجھے بلا دیا گیا، مطلب اس بلانے میں بھی اللہ کی حکمت تھی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے یہ تو یاد نہیں کہ وہ کون سی رات تھی، لیکن میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ اس رات کی جو صبح تھی تو میں پانی اور مٹی پر سجدہ کر رہا تھا، مطلب اس رات کوئی بارش وغیرہ اتری یا صبح کے وقت میں کچھ بارش وغیرہ ہوئی، تو اس کی جو صبح تھی وہ چونکہ مسجد نبوی کا چھت جو تھا وہ کھجوروں کا تھا، اور جب کبھی بارش ہوتی تو وہ ٹپکتا بھی تھا۔ فرمایا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، تم اس کو تلاش کرو آخری عشرے میں۔
وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، اور اس کو تلاش کرو ہر طاق رات میں، 21، 23، 25، 27، 29، ہر طاق رات میں اسے تلاش کرو۔ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَ، اس رات آسمان کچھ برسا، بارش برسائی آسمان نے۔ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ، اور وہ جو مسجد تھی وہ عریش کی تھی، کھجوروں کے پتوں کا اس کا چھت ڈلا ہوا تھا۔ فَوَقَفَ الْمَسْجِدُ، تو مسجد بہہ پڑی، پانی وغیرہ ٹپکا۔ فَأَبْصَرَتْ عَيْنَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میری ان آنکھوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ وَعَلَى جَبْهَتِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر اثر الماء والطین، مٹی اور پانی کے کچھ نشانات تھے۔ من صبح 21، اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ 21ویں رات کے بعد جو صبح آئی ہے تب کی بات ہے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جو رات تھی لیلۃ القدر کی، وہ 21ویں اس میں تھی۔ سمجھ آ گئی آپ کو حدیث کی؟ اگلی اعتکاف کی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے، حتی توفاہ اللہ عز وجل، یہاں تک کہ اللہ عز وجل نے آپ کو فوت کر دیا۔ آپ اپنی وفات تک ہر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے۔ آپ کے علم میں ہے اعتکاف وہ خوبصورت عبادت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی عبادت تھی۔ مطلب کوئی رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا نہیں آیا جب آپ نے اعتکاف نہ کیا ہو۔ اتنی خوبصورت عبادت ہے۔ اعتکاف کا مطلب روکے رکھنا، اپنے آپ کو مسجد میں روکے رکھنا۔ ثم اعتکف ازواجہ بعدہ، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج بھی اعتکاف کرتی رہی۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج جو تھی امہات المؤمنین، وہ بھی اعتکاف کیا کرتی۔ اور یاد رکھیے گا، ازواج جو تھی ان کے حجرات مسجد نبوی کے صحن سے ملے ہوئے تھے، لیکن امہات المؤمنین مسجد کے اندر اعتکاف کیا کرتی۔ تو ہمارے ہاں یہ جو چیز رواج پا گئی ہے نا کہ خواتین گھروں کے اندر اعتکاف کر لیتی ہیں، واللہ عالم، واللہ عالم، صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، ائمہ فقہا محدثین سے ایسی کوئی ہمیں عمل نہیں ملتا کہ اس زمانے کے اندر عورتیں گھروں میں اعتکاف کرتی ہوں، کیونکہ اعتکاف کی عبادت کا تصور ہی مسجد کے اندر اپنے آپ کو روکنا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم اعتکاف کرنے والے ہو مساجد میں۔ تو علماء کرام نے کہا قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے جہاں اعتکاف کا ذکر کیا وہاں مساجد کے ساتھ اس کو مقید کر دیا۔ تو اعتکاف مسجد کے علاوہ نہیں ہے، چاہے وہ کوئی خاتون ہے یا مرد ہے۔ بہت سی مساجد میں اعتکاف یعنی اعتکاف کا اہتمام ہوتا ہے عورتوں کا، اور اگر کسی شہر کے اندر، کسی علاقے کے اندر عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہمارے علاقے میں تو مسجد کے اندر عورتوں کا اعتکاف، تو کوشش کریں کہ جو خواتین کا حال ہوتا ہے مساجد کے اندر وہاں پر عورتوں کے لیے اہتمام ہو، اور اگر نہیں ہوتا تو انشاءاللہ آپ کا عذر ہے، اللہ آپ سے اس بارے میں نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اعتکاف کیوں نہیں کیا، اور جو آپ کا شوق ہے، رغبت ہے، اللہ اس پر آپ کو اجر دے گا۔ لیکن یہ کہنا کہ چونکہ مسجد میں انتظام نہیں ہے تو گھر میں، واللہ عالم۔ اور دوسرا یہ یاد رکھیے گا کہ عورتوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنے کی فقہاء کرام نے یہ شرط بھی لگائی کہ مکمل امن و امان، پردہ داری، ہر چیز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یقیناً یہ تھا، بعد والوں زمان اور آج کل کے زمانوں میں الحمدللہ یہ چیز مزید زیادہ ہو چکی ہے، ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد، رستوں کی مکمل سیکیورٹی، ہر چیز۔ تو اس کے بعد
مطلب کوئی ایسا وہ نہیں کہ جی اس دور میں ممکن تھا مساجد کے اندر اعتکاف، صحابہ کا دور تھا، آج کے دور میں عورتوں کا مسجدوں میں اعتکاف ممکن نہیں ہے. کیوں؟ آج کے دور میں تو زیادہ سیکیور ہو جانا چاہیے، الگ سے ایک منزل ہوتی ہے، دروازہ، راستہ، سب کچھ الگ سے ہوتا ہے. وفی لفظ، اور ایک حدیث کے لفظ یہ ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف کیا کرتے. فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ، اب جب مطلب رمضان اعتکاف کب شروع ہوگا؟ 20واں روزہ جب آپ رکھ لیں گے، 20واں روزہ مطلب مغرب، اور اس روزے کی بھی افطاری مسجد میں ہی کرنی چاہیے، کیونکہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، تو آپ نے مغرب کے بعد مسجد میں جانا، 20ویں روزے کی افطاری مسجد میں ہو. تو مطلب جیسے ہی اذان ہوگی 21ویں شروع ہو جائے گی، تاک رات شروع ہو جائے گی 21ویں، اس وقت آپ مسجد میں ہو. کیونکہ شریعت اسلامیہ میں پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے. اسلامی تاریخ میں، ہجری اسلامی تاریخ کے اندر پہلے رات آتی ہے اور پھر دن آتا ہے، اور دن کا اندازہ چاند سے ہوتا ہے. عیسوی کے اندر تو رات 12 سے 12 تک کا ٹائم چلتا ہے نا، لیکن ہجری تاریخ کے اندر پہلے رات ہوتی ہے اور پھر دن ہوتا ہے. مغرب کے بعد سے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے. مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابھی کا جو وقت ہے ہمارا، یہ ہفتے کی رات ہے، ہفتہ شروع ہو چکے ہیں. تو اس اعتبار سے اگلا دن ہجری کیلنڈر میں مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس رات بیٹھتے تو پھر مسجد میں ہی عبادت کا اہتمام کرتے، اور جو خیمہ وغیرہ آپ کے لیے نصب کیا جاتا اس خیمے میں فجر کے بعد داخل ہوا کرتے تھے. جب غدات سے مراد فجر کی نماز ہے، جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو پھر اس جگہ پر آتے جہاں آپ نے اعتکاف کرنا، رات کو عبادت کی حالت میں گزارتے. اور دوسرا یہ جس کے بارے میں چیٹ میں اشارہ بھی کیا گیا کہ خواتین مطلب اگر اعتکاف نہیں بھی کر سکتی یا ان کے ہاں مسجد کے اندر اہتمام نہیں ہوتا تو وہ گھروں کے اندر عبادت کریں، قیام اللیل کریں، تراویح پڑھیں، اور تلاوت کے اندر، تہجد کے اندر، نماز کے اندر رمضان کی راتوں کو جاگ کے گزاریں، اس سے فائدہ اٹھائیں. لیلۃ القدر انہیں گھر میں بھی مل جائے گی. اعتکاف کے بارے میں کچھ مزید مسائل ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے انہا کانت ترجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگھی کیا کرتی تھی. حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجل، کنگھی کیا کرتی تھی. وَهِيَ حَائِضٌ، اور وہ کیا تھیں جی؟ اور وہ اپنے ایام میں ہوتی. وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں ہوتے. وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا، ام المؤمنین حضرت عائشہ چونکہ مسجد میں ان کا آنا تو جائز نہیں ہے، اس حالت میں وہ اپنے حجرہ میں ہوتی. يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اپنے سر کو آگے کر دیا کرتے اپنے حجرے کی طرف، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ایام کے اندر بھی کنگھی وغیرہ کر لیا کرتی تھی. اللہ اکبر. یعنی اس سے ہمیں یہ ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیار بھرا تعلق تھا ام المؤمنین حضرت عائشہ کے ساتھ. اور حضرت عائشہ کا تعلق دیکھیے، حالانکہ مطلب انسان خود سے اپنی کنگھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اس کام کے لیے بھی اپنی زوجہ کی خدمت لیتی ہیں، اور زوجہ خدمت کرتی ان کہ وہ ایام چل رہے ہوتے، یہ مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہیں، سر مسجد سے باہر نکالتے اپنے حجرے کی طرف، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ کنگھی کیا کرتی. اللہ اکبر. وفی روایت، ایک روایت میں ہے وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں داخل ہوا کرتے تھے سوائے انسانی ضرورت کے لیے، قضائے حاجت وغیرہ جو انسانی ضرورت ہوتی ہے نا، بس اس کے لیے گھر میں داخل ہوا کرتے، ورنہ گھر میں داخل نہ ہوتے. وفی روایت، اور ایک روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان کنت لا ادخل البیت للحاجت، میں گھر میں داخل ہوں، مطلب یہ حضرت عائشہ اپنے بارے میں بتا رہی ہیں جب وہ اعتکاف وغیرہ بیٹھا کرتی
فرماتی ہیں میں گھر میں داخل ہوتی ہوں کسی ضرورت کے لیے، حاجت وغیرہ کے لیے، والمریض فی، گھر کے اندر کوئی مریض بھی ہوتا ہے، فما اسأل عنہ، میں اس مریض سے اس کا حال وغیرہ نہیں پوچھتی، الا مگر وانا مارۃ، بس میں گزر جاتی. مطلب کسی ضرورت کے تحت گھر میں داخل ہونا پڑتا تو مریض بھی، مطلب مریض کی عیادت کرنا کتنا فضیلت والا کام ہے، اس کے باوجود میں اس سے اس کی حال چال نہ پوچھتی، کیونکہ میں اعتکاف کی حالت میں ہوتی، بس گزر کر میں واپس آ جاتی اپنی ضرورت پوری کر کے. اگلی حدیث حضرت عمر بن خطاب کی ہے رضی اللہ عنہ، قال قلت یا رسول اللہ، کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی کنت نظرت فی الجاہلیہ، میں نے جاہلیت کے اندر یہ نظر مانی تھی، انا اعتکف لیلۃ، کہ میں ایک رات اعتکاف کروں گا. میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں ایک رات اعتکاف کروں گا. وفی روایت، اور ایک روایت ہے کہ یومن، ایک دن اعتکاف کروں گا، فی المسجد الحرام، مسجد حرام میں، ایک دن یا ایک رات میں مسجد حرام میں اعتکاف کروں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسلام لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں یہ نظر مانی تھی. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاوف بنذرک، اے عمر اپنی نظر کو پورا کرو. ولم یذکر بعض الروات، راوین کی جمع روات، بعض راویوں نے ذکر نہیں کیا یومن ولا لیلہ، یہ یوم یا لیلہ کے الفاظ ذکر نہیں کیے، بس یہی ذکر کیا کہ میں نے اعتکاف کی نظر مانی تھی جاہلیت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری کرو نظر. نمبر ایک مسئلہ جو ثابت ہو رہا ہے وہ یہ کہ اگر انسان کوئی نظر مان لیتا ہے نا تو اس پر وہ چیز واجب ہو جاتی ہے. فقہا کا بھی یہی خیال ہے، جمہور فقہا کا، اکثر فقہا کا. مطلب کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں یہ نظر مانتا ہوں کہ میں 3 روزے رکھوں گا، تو یہ روزے رکھنے اس پر لازم ہو جاتے ہیں. قرآن مجید میں بھی اللہ کے نیک بندوں کی صرف بیان ہوئی ہے، یوفون بالنذر، نظر کو پورا کرتے ہیں. نمبر 2 کہ حضرت عمر نے یہ نظر جاہلیت کے دور میں مانی تھی، اب اسلام لا چکے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظر کو کالعدم قرار نہیں دیا کہ وہ تم نے اسلام لانے سے قبل اس زمانے مانگ، بلکہ فرمایا اپنی نظر کو پورا کرو. تیسرا مسئلہ یہ پتا چلا کہ ایک دن کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، ایک رات کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے. کہ کوئی بندہ یہ کہ میں عشاء سے لے کر فجر تک کا اعتکاف کروں گا، تو ٹھیک ہے، عشاء کی نماز کے لیے وہ جائے، داخل ہو مسجد کے اندر، رہے پوری رات، فجر پڑھ کر آ جائے. یہ ایک رات کا اعتکاف ہے اور اللہ کے ہاں اجر ہے انشاءاللہ. حتیٰ کہ فقہاء کرام نے کہا کچھ گھنٹوں کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. تو ہماری اس چیپٹر کی کتاب الصیام کی آخری حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، اس کے اندر بڑے اسباق ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال درجے کی احتیاط ہے، ایک نفسیاتی چیز بتائی جا رہی ہے. اس حدیث پر بڑی توجہ کیجیے. اور یہاں پہ ہی ہمارا آج کا یہ جو درس ہے یہ مکمل ہوگا، کتاب الصیام مکمل ہو رہی ہے الحمدللہ. ان صفیہ بنت حیی، صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قالت کہتی ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم معتکفا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں تھے. ام المومنین حضرت صفیہ، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا، تو میں رات کے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے آئی. فَحَدَّثْتُهُ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات چیت کی. ثم قمت، پھر میں اٹھی، لِأَنْقَلِبَ، تاکہ میں جاؤں. فقام معی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے ساتھ اٹھے، لِيَقْلِبَنِي، تاکہ وہ مجھے چھوڑ کر آئیں. وَكَانَ مَسْكَنُهَا، اور ام المومنین حضرت صفیہ کا جو گھر تھا وہ حضرت اسامہ بن زید کے گھر میں تھا، ان کا حجرہ. فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنصَارِ، تو 2 انصاری صحابیوں کا وہاں سے گزر ہوا. فَلَمَّا رَأَيَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان 2 انصاری صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے ساتھ خاتون بھی ہیں،
اسرعا تو انہوں نے جلدی کی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رسلکما آہستہ چلو، یہیں ٹھہرو، ذرا رکو. انہا صفیہ بنت حیی، دیکھو یہ میری زوجہ صفیہ بنت حیی ہے. فقالا تو ان دونوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، تعجب سے کہا باقی اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نعوذ باللہ آپ کے بارے میں یہ گمان کریں گے؟ وہ سچے صحابی تھے. فقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، شیطان جو ہے نا وہ ابن آدم سے ایسے ہی چلتا ہے ابن آدم میں جیسے خون کا چلنا ہے. وَإِنِّي خَشِيتُ، اور مجھے یہ ڈر ہوا ان یقذف فی قلوبکما شرا، کہ شیطان تمہارے دل کے اندر کوئی شر نہ ڈال دے. او قال شیئن، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دل کے اندر میرے بارے میں کوئی شر نہ ڈال دے یا کوئی چیز نہ ڈال دے، تو اس لیے میں نے تمہیں بتا دی. وفی روایت، اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں انہا جاءت تزورہ فی اعتکافہ فی المسجد، کہ حضرت صفیہ آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتکاف کے اندر آپ کی زیارت کرنے مسجد کے اندر، فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں. فتحدثت عنده ساعتا، کچھ دیر وہ رکی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کی. ثم قامت تنقلب، پھر وہ اٹھی جانے کے لیے. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم معها یقلبها، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ اٹھے تاکہ انہیں گھر تک چھوڑ دے. حتی اذا بلغت باب المسجد عند باب ام سلمہ، یہاں تک کہ جب وہ مسجد کے دروازے کے پاس پہنچی جو حضرت ام سلمہ کا گھر کا دروازہ تھا اس کے پاس پہنچی، تو وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا کہ دو انصاری صحابی آئے، دیکھ کر تیز چلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رو کر بتایا کہ میری زوجہ حضرت صفیہ ہے. اللہ اکبر. تو اس وجہ سے مطلب اگر کبھی انسان کو خود سے اپنے آپ کو ایسی جگہ پر نہیں مبتلا کرنا چاہیے، ڈالنا چاہیے جو اس کے لیے فتنے کا باعث بن جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب وہ ان صحابہ کے دل میں کوئی ایسی بات آ سکتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو رو کر بتا دیا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ میری زوجہ حضرت صفیہ ہے، تاکہ ان کے دل کے اندر کوئی ایسی بات نہ آ سکے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجے کی احتیاط تھی. بولے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجے کی احتیاط تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے انہیں رو کر بتا دیا. تو علماء کرام نے یہی کہا کہ مطلب ہر چیز بالکل واضح ہونی چاہیے کہ اگر مطلب کوئی انسان کسی کے دل میں اپنے بارے میں کوئی وہم آئے، اس کو اپنے آپ کو اس لیول تک نہیں لے کر جانا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. حضرت صفیہ آپ کے علم ہے کہ جو ایک یہودی عالم کی بیٹی تھیں، انہوں نے اسلام قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے اندر آئیں. اللہ اکبر. تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اور دوسرا اس سے یہ مسئلہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے اور اس کی زوجہ مسجد میں اس سے ملنے آتی ہیں، اس کی زیارت کرنے آتی ہیں، تو وہ آ سکتی ہیں، مل سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں جو یہ سختی ہوتی ہے نا، ہم نے کہا کہ شاید مسجد صرف اور صرف مردوں کا گھر ہے، عورت مسجد کے قریب بھی نہیں بھٹکے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر مسجد میں جیسے مرد آیا کرتے ویسی عورتیں آیا کرتی. ہمارے برصغیر پاک و ہند کے اندر، عرب کی تو تمام مساجد کے اندر الحمدللہ جمعے کے خاص کر اور باقی نمازوں کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا خواتین کے لیے مسجد جانے کا اہتمام ہوتا ہے. برصغیر کی جو کئی ایک ایسی مساجد ہیں جن میں صرف جمعے کے دن عورتوں کا مسجد میں جانے کا اہتمام ہوتا ہے. میں تمنا کرتا ہوں کہ کاش ایسی مساجد ہوں کہ جو عورتیں ہیں وہ باقی 5 نمازوں کے لیے بھی مسجد میں جائیں، نمازیں ادا کریں.
مکمل سیکیورٹی کے ساتھ اور ہر چیز ان کا اہتمام ہو ان کے حال کا، اور ہر چیز چوکیدار ساری چیزیں، عورتیں جائیں مسجد کے اندر 5 نمازیں ادا کریں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر خواتین مسجد میں جاتی نمازیں ادا کیا کرتی تھیں۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے کتاب الصیام کو مکمل کیا۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کے بعد کتاب الحج شروع ہو رہی ہے، لیکن ٹیم کا یہ اچھا مشورہ ہے کہ اگر ہم کتاب الحج کو رمضان کے بعد شروع کرتے ہیں تو اس وقت میں اکثر لوگ حج کی، جنہوں نے حج کرنا ہوتا ہے، ان کے نام وغیرہ فائنل ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس وقت اگر ہم کتاب الحج کو پڑھیں گے تو ہم سب کے بھی کوئی نہ کوئی رشتہ دار جاننے والے حج کا ارادہ رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ کتاب الحج کو ہم آخر پہ جا کے پڑھیں گے رمضان کے بعد اللہ کی توفیق سے۔ تو آنے والے جمعے سے ہماری کتاب شروع ہو رہی ہے کتاب البیوع۔ کتاب البیوع انتہائی اہم ترین کتاب ہے لین دین کے معاملات، قرض کے معاملات، خرید و فروخت کے معاملات کے لیے۔ تو اس کے لیے ٹیم کی طرف سے الگ سے ایک فلائر بھی ڈیزائن کیا جا رہا ہے انشاءاللہ، جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا، آپ دوسروں تک یہ پیغام پہنچائے گا، خصوصاً وہ لوگ جو کاروبار کے ساتھ یا جدید جو ہمارے کاروبار کے ذریعے ہیں ان کو جاننا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میری یہ کوشش ہے کہ اچھی طرح سے اس کو پڑھایا جائے۔ ظاہر بات ہے کتاب البیوع کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو کاروبار کی صورتیں ہیں، لین دین کی شکلیں ہیں، وہ بیان کی گئی ہیں، لیکن ہم اس کو جوڑیں گے جو موجودہ زمانے کی لین دین، خرید و فروخت کی مختلف صورتیں ہیں، کنڈیشن ہیں، ان کے ساتھ انشاءاللہ، اور ان صورتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان میں سے کون سی جائز ہیں اور کن سے ہمیں بچنا چاہیے، کون سی شبہات والی ہیں اور کون سی واضح حرام ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا کریں۔ تو آنے والے جمعے کو کتاب البیوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔